بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں سورہ قدر کو چھوٹی سی صورت ہے لیکن ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ اس میں جمع کیا ہے۔ قدر کہتے ہیں عظمت کو اور شرف کو۔ جو چیز عظمت والی ہوتی ہے، جس کو شرف بخشا جاتا ہے، اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جو صبح شام دن رات 1000 مہینے تک برابر وہ جہاد کرتا رہا اور اس نے ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کیا اور اس نے اپنے ہتھیار ہی نہیں اتارے۔ صحابہ کرام سن کر بڑا تعجب کیے۔ 1000 مہینے تک اس نے اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، واقعتاً اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں صحابہ کے تعجب کرنے پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کی اور فرمایا کہ اور اس کی عمر بھر کی عبادت اور جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، ہم اس امت کو ایک رات میں دے دیتے ہیں۔ پھر ایک عابد کا ذکر آتا ہے، بنی اسرائیل ہی کا ایک عابد ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن میں جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے وہ ہتھیار لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اور اس نے بھی 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، دن میں جہاد کرتا رہا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس عابد کی عبادت اور جہاد سے بھی بڑھ کر اس امت کی ایک رات میں یہ ثواب دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعتاً اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اور بخشی تو اس امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اسی لیے قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ وما ادراک، تو کیا سمجھتا ہے، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی وہ قدر والی رات کیا ہے۔ یسلمون بھی کتابوں میں لکھا ہے، یسلمون کا مطلب ہر فرشتے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، ان کو ہر جہاں مسلمان بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہے، وہاں ان پر رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان کو سلامتی کی دعا بھی دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آگے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے تنزل الملائکہ، اور اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، وہ اپنی منمانی سے نہیں آتے
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے بھی حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تقدیر لکھا تھا ازل میں جو تقدیر لکھا تھا، اور وہ تقدیر کی جو ہے ایک حصہ اس میں کا اس رمضان کے ہمارے آنے والے آخری رمضان تک جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یہ سال یہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، یہ سال یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرے گا، اتنا زکوٰۃ نکالے گا، اتنا خیرات کرے گا، اتنا بھلائی کا کام کرے گا، یہ جو ہے زمین پر فساد نہیں کرے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس رات کو ہمارے لیے عظمت والی بنایا، اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وصال کا وقت جب آنے کا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے اعتکاف کیے، صرف اس رات کے انتظار میں اور اس رات کے عبادت کے لیے۔ تو ہم جو ہے اس کا آخری کی یہ 10 راتوں میں بھی ہم جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، کبھی قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے تمام افراد کو جگاتے تھے بھی کہ شب قدر کی تلاش کرو۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امی جان سوال فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اس راتیں یہ ملے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی، اور بہت ساری دعائیں ہیں، ہم جو ہے 2 منٹ میں ہماری دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں، 1 منٹ میں ہماری دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں، آپ کے پاس کوئی فقیر آتا ہے، کوئی محتاج آتا ہے، کوئی بے کس تمہارے پاس پہنچتا ہے، کوئی مجبور آتا ہے، صرف آپ کی 1 روپے کو لینے کے لیے اپنا 10 منٹ جو ہے تمہارے پاس خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب تم اللہ کے عالی شان دربار میں وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وَيُمِيتُ وہی موت دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا کسی کو ہاتھ اٹھانے میں بھی کنجوسی ہے، کوئی ہاتھ یوں رکھتا ہے، کوئی ہاتھ پہ یوں رکھتا ہے، کوئی ہاتھ کو یوں رکھتا ہے۔ مالک کے سامنے بڑی عظمت کے ساتھ علماء نے دعا مانگنے کے طریقے بھی بتائے، عظمت کے ساتھ بیٹھو، جیسے تمہارے سامنے کوئی ایک محتاج آ کے مانگتا ہے تو تم بھی نیاز مند بن کے مانگو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے لیکن تم نیاز مند ہو۔ کل امر، اور ہر امر لے کر اترتے ہیں، اور ان پر سلام ہے اور سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر ہونے تک۔ اور 2 باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، فرشتے ان کو صلات بھیجتے ہیں، صلات کا مطلب فرشتے ان کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ ہماری نیک تمنا پوری ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ ہمارے برسہ برس گزر گئے لیکن ہماری آنکھیں سوکھی کی سوکھی پڑی ہیں، نہ رمضان میں ہماری آنکھیں روئی، نہ مشکلوں میں ہماری آنکھیں روئی۔ ہاں، مخلوق کے سامنے رونا نہیں ہے، ہماری دعا مخلوق کے سامنے بھی نہیں ہے، کم از کم جب خالق کے سامنے آتے ہیں تو گڑ گڑانے کو، رونے کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے چہرے کو رونے والا جیسا بنا لو،
عزیزان محترم، حقیقت میں ہمارے دلوں میں معصیت بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہمارے دل تنگ ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں سے رونا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام بناتا ہے